بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن معاشرت، والدین کے حقوق۔ بیٹا، اپنے والدین کے دل کو زخمی نہ کرو۔ کوئی ایسا جملہ نہ کہو جس سے سختی کی بو آئے۔ کوئی ایسا انداز نہ اپناؤ جس سے محسوس ہو کہ تم انہیں جھڑک رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ والدین کو اف بھی نہ کہو۔ بیٹا، تمہارے والدین کی آنکھیں کسی دوسرے سے ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ وہ تو تمہارے پیچھے اور تمہاری پرورش میں تھکے ہیں۔ ان کی آنکھیں تو صرف تم سے اور تمہارے حسن سلوک سے ٹھنڈی ہوں گی۔ انہوں نے تمہیں محبت کے بوسے دیے ہیں، اپنی گودوں میں کھلایا ہے، پیار سے گلے لگایا ہے، تمہارے ناز نخرے اٹھائے ہیں، تم پر اپنا مال لٹایا ہے، تمہاری صحت اور تندرستی پر پوری توجہ دی ہے، تمہیں علم و آگہی سے آراستہ کیا ہے، اور تمہارے واسطے جو کچھ بن پڑا سب کچھ کیا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہوا کیا، جب تم بڑے ہوئے تو تمہارے تیور چڑھنے لگے، پیشانی پر بل آنے لگا، اور تمہیں بولنے میں کوئی پاس و لحاظ نہ رہا کہ تمہیں کہنا کیا چاہیے اور تم کہہ کیا رہے ہو۔ بیٹا، والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ نہیں کہ ان کی جو بات مزاج کے موافق ہو اسے تو مان لیا جائے، اور جو بات مزاج کے خلاف ہو اسے سنی انسنی کر دیا جائے۔ حسن سلوک کا حق تو تب ادا ہوگا جب اپنی مرضی اور نامرضی دونوں میں ان کی بات مانی جائے۔ بیٹا، اگر کبھی تمہیں اپنے والد کے مزاج اور رویے میں تبدیلی نظر آئے، یا اہل خانہ کے ساتھ ان کا جو انداز ہوا کرتا تھا اس میں فرق محسوس ہو، تو اس پر تمہیں شکایت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ زندگی سدا ایک ہی ڈھنگ پر نہیں چلتی۔ افراد ہوں یا جماعت، وقت کے ساتھ سبھی کے مزاج میں تبدیلی آ ہی جاتی ہے۔ غریب باپ کو روزی کی تلاش میں طرح طرح کی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، بھانت بھانت کے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے۔ زندگی کے دوسرے مسائل جو ہوتے ہیں وہ الگ رہے، باپ کی ان الجھنوں پر اگر غور کرو تو پھر انشاءاللہ ان کے رویے سے تمہیں شکایت نہیں ہوگی، بلکہ اس بارے میں تم انہیں معذور سمجھو گے۔ بیٹا، تمہارے لیے جب میری زیارت و ملاقات اور دیدار کے مواقع ختم ہو جائیں اور تمہارے دل میں میرے لیے نیکی کرنے کے جذبات ہوں، تو میرے لیے اللہ سے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرنا، اس لیے کہ مجھے اس وقت سب سے زیادہ اللہ کی رحمت و مغفرت کی ہی ضرورت ہوگی۔ ماں کا مثالی کردار۔ بیٹا، ماں اپنی ماں کا حد درجہ خیال رکھو۔ ماں کا آنچل ہی ہے جو بعد سموم کے گرم تھپیڑوں میں تمہارے لیے ٹھنڈی چھاؤں ہے، اور بعد سرسر کے سرد جھونکوں میں تمہارے لیے گرمائی کا سامان ہے۔ ماں ہی اندھیروں میں تمہارے لیے روشنی کی کرن ہے، اور مصیبتوں میں تمہارے لیے سب سے بڑی ڈھارس ہے، یعنی سہارا ہے۔ لہذا ان کی باتوں سے کبھی تنگ دل نہ ہونا، اور ان کی نصیحتوں سے اکتا کر کبھی ناک بھو نہ چڑھانا۔ بخدا تمہاری ساری زندگی میں کوئی ایسا نہ ملے گا جو ماں کی طرح تمہارے اوپر اپنی بے حساب اور بے لوث شفقتوں اور محبتوں کو فیاضی کے ساتھ نثار کرے۔ اس مہربان ماں نے تمہارے لیے بڑے بڑے دکھ جھیلے ہیں، اور تمہارے روشن مستقبل کے لیے سینکڑوں جتن کیے ہیں۔ لہذا ماں کے ساتھ تمہارا برتاؤ ہمیشہ شریفانہ ہونا چاہیے۔ کبھی ان سے سخت اور کڑواہٹ لہجے میں اس طرح باتیں نہ کرنا جیسا کہ نادان اور پست قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میرا تم سے کوئی واسطہ نہ رہے گا۔ بہن کا پورا خیال رکھو۔ بیٹا، جب میں نہ رہوں تو تم اپنی بہن کے بہترین بھائی اور وفادار اور خیرخواہ ساتھی بن جانا، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھنا، اسے دشواری اور پریشانی میں مت ڈالنا، اور اس کے ساتھ شفقت و محبت کے اظہار میں کبھی بخل سے کام نہ لینا۔ کوشش کرنا کبھی اسے تنہائی کا احساس نہ ستائے، اسے اپنی زندگی میں وہ خلا محسوس نہ ہونے پائے جو عام طور سے آج کی نوخیز بچیاں محسوس کرتی ہیں، اس لیے کہ یہی وہ باتیں ہیں جن کا غلط فائدہ اٹھا کر انسانیت کے بھیڑیے انجان سے غافل ان بچیوں کو اپنے دامن فریب میں لے آتے ہیں، اور عشق و محبت
اور دوستی کی آڑ میں بڑی سے بڑی برائی اور مصیبت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لہذا اس کا بہت خیال رکھنا، اس کی جو ضرورتیں اور جائز شوق ہیں ان کو پورا کرنے میں بخل نہ کرنا۔ آخر تم دونوں ایک ہی ماں کی کوکھ سے تو پیدا ہوئے ہو، اور تم دونوں کی رگوں میں ایک ہی باپ کا تو خون دوڑتا ہے۔ جب تم اس سے اتنے قریب ہو تو پھر اس کو سکھ پہنچانے میں اور اس پر خرچ کرنے میں بخل کیسا؟ صلہ رحمی۔ بیٹا، میں کبھی یہ نہ سنوں کہ تم نے کسی رشتہ دار سے ناتا توڑ لیا ہے، چاہے اس ناتا توڑنے کا سبب وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی رشتہ دار خود ہی تم سے رشتہ توڑے تو جب بھی تم اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے اس سے تعلقات قائم رکھو تو میں سمجھوں گا کہ تم ایک خوش اخلاق اور شریف النفس انسان ہو، اور پھر حقیقت میں تم ہمارے جگر گوشے، آنکھوں کے تارے اور نور نظر بن جاؤ گے۔ پڑوسیوں کا پاس و لحاظ۔ بیٹا، تمہارے دین نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت دی ہے، اور قرآن و حدیث میں ان کے حقوق بیان کیے گئے ہیں اور ان کے بارے میں بڑی تاکید آئی ہے۔ ایک پڑوسی جب اپنے پڑوسی سے اچھا برتاؤ کرتا ہے تو دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے سکون اور راحت پہنچتی ہے، جو انسان کے لیے بڑی نعمت ہے۔ نیز یہ چیز آخرت میں بھی آدمی کے لیے ثواب اور بلندی درجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ لہذا اپنے پڑوسیوں کی خوشی و غمی میں شرکت کیا کرو۔ ان کے یہاں کوئی غمی کی بات پیش آئے تو ان سے صبر اور تسلی کے کلمات کہو، خوشی کا موقع ہو تو مبارکباد پیش کرو۔ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت اور مزاج پرسی کرو۔ کوئی محتاج اور پریشان حال ہو تو اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق اس کا تعاون کرو، اور ہرگز پڑوسیوں کو اپنی شرارتوں سے پریشان نہ کرنا، اس لیے کہ یہ آدمی کے بد باطن اور نور ایمان سے محروم ہونے کی علامت ہے۔ بیٹا، اپنے پڑوسیوں کی بہو بیٹیوں کو اسی طرح عزت دو جیسے اپنے اہل خانہ کو عزت دیتے ہو۔ ان کے ساتھ احترام اور شرافت کا انداز اپناؤ۔ پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلم، اپنا ہو یا پرایا، سب کے ساتھ تمہارا یہی سلوک ہونا چاہیے۔ کبھی بھی کسی پڑوسی کے اہل خانہ کے بارے میں تمہارے دل میں بے حیائی اور بدکاری کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے پاس پڑوس پر غلط نظر ڈالنا اور ان کے اہل خانہ کے بارے میں برا ارادہ رکھنا بہت ہی ذلیل اور گھٹیا حرکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنے پڑوس کی عورتوں کے ساتھ بے حیائی میں مبتلا ہونے کو بدترین گناہ خیال کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں اس کا ذکر شرک جیسے گناہ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ بیٹا، دور جاہلیت میں لوگ طرح طرح کی گندگیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود اس گناہ کو اپنی شان اور شرافت کے خلاف سمجھتے تھے۔ وہ پڑوسی ہی نہیں بلکہ اپنے قبیلے کا اتنا لحاظ رکھتے تھے کہ قبیلے کی عورتوں پر بھی غلط نگاہ ڈالنا گوارا نہ کرتے تھے۔ تمہیں تو اللہ نے ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے، تم اگر ان جاہلی لوگوں کے اتنا بھی غیرت اور شرافت اپنے اندر نہ پیدا کر سکے تو یہ تمہارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ مصیبت زدہ کے کام آؤ۔ بیٹا، کوئی دکھوں کا مارا نظر آئے تو اس کے پاس جاؤ اور اس سے تسلی کی باتیں کہو، لیکن اس کی آہیں اگر بڑھتی ہی جائیں اور اس کے چہرے پر خوشی و مسکراہٹ لانے کی کوئی سبیل نظر نہ آئے تو پھر اس کے غم کا رخ آخرت کی طرف پھیر دو اور مصیبتوں پر صبر کا ثواب بتاؤ۔ اس طرح اس کے دنیا کے غموں کا ہلکا کرو۔ غم بہت بری بلا ہے، یہ آدمی کی نیندیں اڑا دیتا ہے اور اسے بے حیثیت بنا دیتا ہے۔ کوشش کرو کہ جب تم اس کے پاس سے اٹھو تو اس کا غم ختم ہو چکا ہو اور اس کے لٹکے ہوئے غمگین چہرے پر
مسکراہٹ پھیل چکی ہو۔ یہ بہت اونچا کام ہے۔ اس کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے پریشانیوں کے وہ بادل بھی چھانٹ دے گا جو محض تمہاری نمازوں اور دعاؤں سے تمہارے اوپر سے نہ چھٹ سکتے تھے۔ کسی دکھیارے اور غموں کے مارے کے دکھ درد کو دور کرنے پر اللہ نے وہ عظیم اجر و ثواب رکھا ہے جسے بس وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو اس کی خبر نہیں ہے۔ بیٹا، کمزوروں پر رحم کرو، محتاجوں کے لیے سہارا بنو، یتیموں کے پاس جایا کرو۔ ان لوگوں کے بیچ رہنے سے تمہارے اندر ہمدردی، غمخواری اور شفقت و مہربانی کے جذبات پروان چڑھیں گے۔ اپنا کچھ وقت کمزوروں کے لیے خرچ کیا کرو، اپنی وسعت کے بقدر محتاجوں کی مدد کیا کرو، یتیموں کو سینے سے لگایا کرو، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا کرو۔ جب وہ اپنی آنکھیں اٹھا کر تمہیں دیکھیں تو ان کی آنکھوں کو غور سے دیکھو اور ان کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ برے دن، بیٹا، تمہاری زندگی کے سب سے برے دن وہ ہیں جن میں تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، یا والدین کا دل دکھایا ہے، یا رشتہ ناتا توڑا ہے، یا کسی پر ظلم کیا ہے، یا کسی کے چھپے ہوئے عیبوں کو کھول کر اسے لوگوں کے سامنے رسوا کیا ہے، یا اپنے کسی بھائی کی چغلی کی ہے، یا کسی مسلمان کی تذلیل کی ہے، یا خیر کے کسی ایسے سلسلے کو روک دیا ہے جو پہلے سے جاری چلا آ رہا تھا۔ بے وقوف کے بجائے بے وقوفی کو شکست دو۔ بیٹا، اپنے کسی بھائی کو ایسے کام پر مجبور نہ کرو جس سے اسے تکلیف ہو۔ اسی طرح یہ بھی خیال رہے کہ تمہارے سبب سے اسے کوئی جانی یا مالی نقصان نہ پہنچے، خواہ اس میں غلطی اسی کی ہو، تمہارا کوئی بھی قصور نہ ہو۔ چنانچہ اگر کوئی تمہاری گاڑی کا راستہ کاٹ کر اپنی گاڑی آگے بڑھانے کی ضد کر رہا ہو تو گرچہ یہ اس کی غلطی ہے اور تمہارا حق ہے کہ تم گاڑی آگے رکھو، لیکن تمہیں اگر یہ محسوس ہو کہ اس سرفرے کو راستہ نہیں دیا گیا تو یہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے گا، تو اس کی بد دماغی کے باوجود اس کو راستہ دے کر اسے حادثے سے بچا لو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم بھی اپنی ضد پر آ جاؤ اور اس کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان ہو جائے، اور اگر حادثے کا خطرہ نہ ہو تب بھی اسے آگے بڑھنے کے لیے راستہ دے دو۔ اس لیے کہ بھلا آدمی سنجیدہ ہوتا ہے، وہ دوسری گاڑیوں کے راستے نہیں کاٹتا اور نہ ہی الہڑ پن، ضد بازی اور غصے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ باتیں شریف لوگوں کو زیب نہیں دیتی۔ طرح طرح کے لوگ اور نت نئے مسائل۔ بیٹا، الگ الگ قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے الگ الگ مسائل بھی ہیں۔ تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھو تو پریشانیاں اور ہیں، اور مزدور طبقہ کے لوگوں کے پاس بیٹھو تو اور، اسی طرح بوڑھوں اور لاچاروں کے پاس بیٹھو تو الجھنیں اور ہیں، اور مریض اور نادار لوگوں کے پاس بیٹھو تو اور، اسی طرح بچوں اور نوعمروں میں بیٹھو تو اس کی اپنی مشکلات ہیں۔ کبھی پڑھا لکھا انسان اپنی شاطر دماغی سے تمہیں ایسا شرمندہ کرے گا کہ تم نہ جائے مادن نہ پائے رفتن کی مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ مجلس میں ٹھہرے تو سبکی اور بھاگیں تو رسوائی۔ کبھی مزدور آدمی تمہارے قریب ہوگا اور تمہارے پاس آ کر تمہارا سہارا لگا کر کھڑا ہو جائے گا اور اپنا سانس تمہارے منہ اور نرخرے کے پاس چھوڑ دے گا۔ اسی طرح کوئی بوڑھا کبھی تم کو گھیر کر بیٹھ جائے اور پھر دیر تک تم سے باتیں کرتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی بوڑھا کبھی تم کو گھیر کر بیٹھ جائے گا اور پھر دیر تک تم سے باتیں کرتا رہے گا۔ تم اوب جاؤ گے لیکن وہ بات کرنے سے نہیں اکتائے گا۔ اور کبھی کوئی محتاج یا فقیر تمہارے پیچھے پڑ کر
اس طرح اپنی مانگیں رکھے گا کہ تمہارا اپنا توازن باقی نہ رہ سکے گا، اور مریض کبھی اپنی بیماری کی وہ باتیں سنائے گا جس کا سننا تمہارے لیے سخت ناگوار خاطر ہوگا، اور کبھی کوئی بچہ تم سے ایسی بات پوچھ لے گا کہ تم اچھی خاصی الجھن میں پڑ جاؤ گے، خواہ اس وجہ سے کہ بات تمہیں معلوم نہیں ہوگی یا معلوم تو ہوگی مگر بچوں سے کہنے کی نہ ہوگی۔ بیٹا، ان بھانت بھانت کے لوگوں کو برداشت کرنے کے لیے زبردست صبر و تحمل، کامل درجے کی انسانیت و شرافت اور اعلیٰ درجے کی وسعت قلبی اور بردباری کی ضرورت ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔